چیف جسٹس ثاقب نثار نے بابا رحمتے کی اصطلاح کیوں استعمال کروائی؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کے دور میں انہوں نے خود ہی بابا رحمتے کی اصطلاح استعمال کی۔ اس اصطلاح کی گونج سب سے پہلے پاناما کیس کی سماعتوں کے دوران سنی گئی۔ ایک تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے عدلیہ کو قوم کا بابا قرار دے دیا اور کہا کہ یہ عدلیہ آپ کا بابا ہے۔ اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر یہ گالیاں مت نکالیں کہ بابا کیس ڈیزائن کسی منصوبے یا پھر کسی بڑے عمل کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ بابا نہ تو کسی پلان کا حصہ بنا ہے اور نہ ہی آئندہ بنے گا۔ معروف مصنف مرحوم اشفاق احمد کے بابا رحمتے کے اس تخیلاتی تصور کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے اپنے لیے ایک کردار بنایا۔ گزشتہ برس لاہور بار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خود ہی اپنے اس کردار کی وضاحت بھی کر دی۔ لاہور بار سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ بابا رحمتے کا کردار معاشرے میں ایک منصف کا کردار ہے۔ بابا رحمتے کا کردار ایک بڑے کا کردار ہے جس کے پاس لوگ جاتے ہیں اور جا کر اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق بابا رحمتے نے ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلے ہی کیے۔ بابا رحمتے کے فیصلوں پر کبھی کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ بابا رحمتے کے پاس جب کوئی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے تو وہ اپنی ذہانت، سمجھداری، ایمانداری سے اس مسئلے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ پھر فیصلہ جس کے خلاف ہوتا ہے وہ سر جھکا کر واپس چلا آتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ بابا رحمتے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ انہوں نے بارہا کہا کہ معاشرے میں عدلیہ کا کردار باب رحمتے جیسا ہی ہے جس کی عزت و تکریم کے بغیر معاشرے کا توازن برقرار نہیں رہ سکتا، لیکن بابا رحمتے کی جوڈیشل پالیسی بھی صرف اور صرف آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ خیال رہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار اپنے عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ جسٹس ثاقب نثار کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسا نے چیف جسٹس آف پاکستان کے 26ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار 17 جنوری 2019 کو ریٹائر ہو گئے، جس کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسا نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا 21 دسمبر 1954 کو صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنی تعلیمی قابلیت اور سب سے زیادہ فیصلے تحریر کرنے کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ انہیں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے سے شہرت ملی، جبکہ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف پاناما کیس کا فیصلہ سنایا تو جسٹس آصف سعید کھوسا نے اپنے اختلافی نوٹ میں نواز شریف کو نااہل قرار دینے کی سفارش کی تھی۔ انہوں نے 1969 میں میٹرک کے امتحان میں ملتان بورڈ سے 5ویں، جبکہ 1971 میں انٹرمیڈیٹ میں لاہور بورڈ اور 1973 میں پنجاب یونیورسٹی سے پہلی پوزیشنز حاصل کی۔ اسی یونیورسٹی سے جسٹس آصف سعید کھوسا نے 1975 میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی قابلیت کی وجہ سے انہیں 3 مرتبہ نیشنل ٹیلنٹ اسکالرشپ سے نوازا گیا۔ ماسٹرز ڈگری کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے جسٹس آصف سعید کھوسا نے برطانیہ کا رخ کیا، جہاں کیمبرج یونیورسٹی سے 1977 اور 1978 میں انہوں نے قانون کی 2 ڈگریاں حاصل کی۔ برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ 1979 میں وطن واپس آئے اور لاہور ہائی کورٹ سے وکالت کا آغاز کیا اور 1985 میں سپریم کورٹ کے وکیل بن گئے۔ 20 سال تک وکالت جاری رکھنے کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسا 21 مئی 1998 میں لاہور ہائی کورٹ جبکہ 2010 میں سپریم کورٹ کے جج منتخب ہوئے۔